ہمیں جوائن کر چکے ہیں سلیم صافی صاحب، سینئر صحافی. سر بہت شکریہ آپ کا. صافی صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو، ماضی میں ہم یہ دیکھتے آئے ہیں بلوچستان میں تبدیلیاں ہمیشہ کسی نہ کسی ایجنڈے پہ محیط ہوا کرتی تھی، ایجنڈا بیس تبدیلی ہوا کرتی تھی، کہیں نہ کہیں سے اشارے بھی آیا کرتے تھے. اب کی بار جو تبدیلی جو اگر ہوتی ہے تو سر اس کے بینیفیشریز کون کون ہوں گے؟ کہیں سے کوئی اشارہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور کیا تبدیلی ہوتی نظر بھی آ رہی ہے آپ کو یا نہیں؟ مرکز بھی جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ مکافات عمل ہے. ہم لوگ آخرت میں اللہ ہمیں معاف رکھے، لیکن بعض اوقات اس طرح لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید اسی دنیا میں عدالت لگا رکھی ہے. آپ دیکھیں کہ جام کمال صاحب اور ان کے ساتھیوں نے جو کچھ اس وقت نون لیگ کے ساتھ کیا تو آج وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ان کے اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے، یعنی باپ پارٹی کے ذریعے ہی ہو رہا ہے. اسی طرح مرکز میں آپ دیکھیں تو یہ پچھلے 10-15 سالوں میں اداروں کی آڑ لے کر عمران خان صاحب اپوزیشن کو بھی ڈراتے دھمکاتے رہے، میڈیا کو بھی ڈراتے دھمکاتے رہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں سے اداروں کو ڈھال بنایا جا رہا تھا. تو لگتا یہی ہے کہ مرکز میں بھی گریجولی وہ مکافات عمل کا جو قانون ہے وہ روب عمل ہونے جا رہا ہے. لیکن بلوچستان میں تو بہرحال وہ عملی شکل اختیار کر گیا ہے، اور مرکز میں ابھی صرف جو ہے ہم اندازہ کر سکتے ہیں یا اس کا خدشہ ہے کہ شاید مرکز میں بھی مکافات عمل کا قانون روب عمل ہو. اچھا، ایسا بھی ہے صافی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ آئے، یا وہ کیسے کہتے ہیں نا کہ بس ضمیر جاگ گیا، وہ کہیں نہ کہیں سے اشارے بھی ہوتے ہیں. تو کیا اب کی بار بھی یہ کسی اشارے کی منتظر تھی جو تبدیلی اب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، ویسے تو پاکستان میں پوری سیاست کہیں نہ کہیں سے مینج ہوتی ہے، لیکن بلوچستان میں جو سیاست ہے اس کا ہمیشہ ایک باپ ہوتا ہے. اب جو بساط بچائی گئی تھی باپ کی، تو وہ بھی باپ کی مہربانی تھی. لیکن ابھی تک ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ خصوصاً 1-2 جماعتوں کو چھوڑ کے باقی جماعتیں جو اور خود باپ پارٹی کے جو لوگ سامنے آئے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی اشارے کے بغیر وہ یا NOC کے بغیر اس طرح کچھ کر سکیں گے. تو ابھی تک اس لحاظ سے کنفیوژن ہے، کیونکہ یہ جو تعداد اس کی زیادہ ہے یا اس کی زیادہ ہے یہ زیادہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ بلوچستان تو بلوچستان ہے. ہم نے مرکز میں یہ دیکھا کہ 60 سے وہ 30 کے طاقت کو سینٹ میں ہم نے دیکھا کہ اس کو بڑھا دیا گیا، اور 30 جیت گیا اور 60 جو ہے وہ ہار گیا. تو لیکن وہ طاقتیں واضح نہیں ہیں ابھی تک، کیونکہ میں اس پہ بھی یقین نہیں کر سکتا کہ جو لوگ متحرک ہیں وہ اپنے تئیں متحرک ہوئے ہوں گے. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ حلقے ابھی تک جام صاحب کے ساتھ بھی کڑے نظر آتے ہیں. تو بہرحال یہ فیصلہ ہو جائے گا. اگر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باپ کا باپ وہ جام کمال کے ساتھ کڑا ہے، اور اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ باپ کا باپ بھی جام کمال سے جان چھڑانا چاہتا تھا. اچھا، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں سر کہ کچھ تحریک انصاف کے رہنما نے بھی اپنی سائیڈ تبدیل کر لی بلوچستان میں. مرکز بھی اس طرح سپورٹ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بڑی کم گفتگو ہوتی ہے جب مرکزی رہنماؤں سے ہم بات کرتے ہیں، آپ کی تو زیادہ بات ہوتی ہوگی ان سے. کیا انفارمیشن ہے سر؟ کیا مرکز ورڈ ہے جام کمال کے جانے پر، یا آپ کو لگتا ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں پس پردہ، یا عمران خان صاحب؟ پاکستان جیسے صوبوں کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ یہ مرکز میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کی دلچسپی کا محور کبھی نہیں بنتا، کیونکہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے حکمران ہیں ان کا فوکس ممبران پہ ہوتا ہے اور اپنی قومی اسمبلی کے ممبران کی تعداد پہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ بلوچستان میں اس کا بلوچستان کا شیئر بہت کم ہے. اب میاں نواز شریف صاحب بھی اپنے اقتدار کے دنوں میں ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا تھا، تو ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی
کہ میاں صاحب بلوچستان کی سیاست کو کوئی خاص اہمیت ہی نہیں دے رہے تھے، اور انہوں نے خواجہ سعد رفیق صاحب کے سپرد کیا تھا کہ وہ بلوچستان کے معاملات کو ہینڈل کرتے رہیں، اور ان کے پارٹی کے وزراء وہ اور اہم عہدیدار بھی اس وقت پرائم منسٹر تو کیا ان کے سیکرٹری سے ملاقات کے لیے بھی تڑپتے تھے۔ اسی طرح اب عمران خان صاحب یہاں پہ الجھے ہوئے ہیں۔ ایک تو آج کل انہوں نے کچھ اور ایشو اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں، تو عمران خان صاحب کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کون ہوتا ہے، کسی اور صوبے کا کون ہوتا ہے۔ ان کو تو ایک زیادہ فکر اس وقت اس بات کی ہے کہ ڈی جی ISI کون ہو۔ اور دوسرا، بلوچستان ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی طرف سے اپنے سرپرستوں کے سپرد کیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ وہاں ان کی پارٹی کے جو صدر تھے یار محمد رن صاحب، اور جو الیکشن سے پہلے ان کا بڑا اہم کردار بھی تھا، اور خان صاحب بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ ان کو پارٹی میں لائے تھے، تو اس دوران جام کمال صاحب سے سب سے زیادہ وہ ناراض تھے، لیکن عمران خان صاحب نے کبھی ان کو توجہ نہیں دی۔ تو اسی طرح وہ مرکز سے ان کو کوئی خاص دلچسپی نہیں، اگر جو خود جام کمال صاحب مجھے بتا رہے تھے ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب نے ان کو پورے سپورٹ کا یقین بھی دلایا تھا، اور اس سے پہلے جب اپنی وہ کیبنٹ میٹنگ کر رہے تھے تو اس میں بھی خان صاحب نے ٹیلی فون پہ بات کی تھی، اور اس وقت سپیکر آن کر کے ان کی بات باقی ممبران کو سنائی گئی کہ جی وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے وہاں کے معاملات ان لوگوں کے سپرد کیے ہیں جو ان کو اقتدار میں لانے کے ذمہ دار تھے۔ اچھا سر، میں ایک اور چیز کی طرف بھی آنا چاہوں گا، آپ اس میں انفارمیشن بھی رکھتے ہیں سر۔ یہ اب جو اپوزیشن ایک ڈگر پہ چل پڑی ہے، تحریک کو اس نے اپنی تیز کر دیا ہے۔ اچھا، ایک ملاقات آپ کی بھی ہوئی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، اور بلکہ آپ کو مبارکباد بھی، آپ کی کتاب کے لیے بہت بہت مبارکباد سر۔ اس ملاقات میں، اور پھر وہ جو لندن جا رہے تھے جہانگیر ترین صاحب، وہ جو افواہیں چل رہی ہیں کہ وہ ملاقات جو لندن میں ایک اور بڑی ملاقات اہم ہونی ہے جہانگیر ترین صاحب کی، کیا وہ ملاقات ہوئی ہے سر؟ اگر ہوئی ہے تو کیا اس میں کوئی ایسی پروپوزیشن سامنے آئی ہے جس میں حکومت کو خطرہ ہو سکتا؟ دیکھیے، ایک تو میں وہ ان کے لندن جانے سے ایک روز پہلے ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں آف دا ریکارڈ ہماری سیاست وغیرہ پہ بات ہوئی، لیکن وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ چیک اپ کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں۔ اور پھر ابھی جو ان کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس حوالے سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، میرے پاس کوئی مصدق کا اطلاع نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نہیں بلکہ اس طرح کے سینکڑوں لوگ ہیں کہ جو اس دن کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے جو قوت ڈھال بنی ہوئی ہیں وہ ڈھال کس وقت اس سے ہٹتی ہیں اور ہٹتا ہے، اور جس دن وہ ڈھال ہٹ گیا تو پھر ظاہری بات ہے کہ جہانگیر ترین صاحب بھی اپنے کارڈز پلے کریں گے۔ اب MQM بھی پھر ان کے ساتھ نہیں رہے گی۔ MQM کا تو یہ اتحاد بالجبر ہے، یعنی ہم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک اتحاد بالجبر کی مثال بھی دیکھی کہ ایک پارٹی کو آپ نے جبر کروا کے ان کے ساتھ اتحادی بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح اپوزیشن میں بھی بہت ساری جماعتیں جو ہیں، بلکہ خود پوری اپوزیشن، وہ بھی اس ڈھال کے ہٹنے کا انتظار کر رہی ہے۔ تو اب چونکہ خود عمران خان صاحب نے ایک ایسا تنازع کھڑا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اپوزیشن کے تمام جماعتوں کو بھی اور جہانگیر ترین صاحب جیسے لوگوں کو بھی یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید اب وہ سہارا ان کا نہیں رہے گا، تو اپنی اپنی جگہ پہ سب متحرک ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی وہ ڈھال پوری طرح درمیان سے ہٹ گیا ہے، اور نہ کوئی ابھی ان کا لائحہ عمل فائنل ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور سر آخر میں یہ بتائیے گا صابر صاحب، ہم دوبارہ بلوچستان والے ایشو پہ آتے ہیں۔ آپ نے دو سیناریوز ڈسکس کیے تھے سر، کہ ایک جام صاحب اگر بچ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام طاقتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں، اگر وہ نہیں بچتے سر تو سیناریو، اس کی کوئی ریزوننس، اس کے اثرات دور تک جائیں گے یا صرف بلوچستان کی حد تک رک جائیں گے؟ اس سے مرکز کو فرق نہیں پڑے گا، اس سے مزید جو ہے وہ کوئی سیاسی تناؤ پیدا نہیں ہوگا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس مرتبہ بلوچستان میں تبدیلی کا کوئی مرکز پہ اور اس پہ بھی براہ راست کوئی اثر پڑے گا،
کیونکہ جو لوگ ان کے خلاف میدان میں ہیں، اب یعنی پچھلی مرتبہ تو اس لیے اثر پڑا کہ وہ واضح تھا بالکل کہ نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کے لیے جو منصوبہ بنایا گیا ہے تو بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی اس کی پہلی قسط تھی۔ اب کے بار ایک تو وہاں پہ کمپوزیشن ایسی ہے کہ اگر جام کمال ہٹتے ہیں تو اس کی جگہ پہ کوئی نواز شریف یا زرداری صاحب کا بندہ نہیں آئے گا، نمبر ایک۔ دوسرا، اس مرتبہ وہاں مثلا اب عوامی نیشنل پارٹی مرکز میں تو ویسے حزب اختلاف میں ہیں، لیکن وہ جام کمال کے ساتھ کڑی ہے، اور اس وقت جو پیسے کا زیادہ استعمال ہے وہ بھی عوامی نیشنل پارٹی کے لوگوں کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے، تو ان کے ڈائنامکس جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک جو انسٹیبلٹی کا یا تبدیلی کے عمل کا ایک آغاز ہوتا ہے ایک جگہ پہ تو کچھ نہ کچھ دوسری جگہ پہ بھی لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ والی صورتحال ہوگی جو کہ نواز شریف صاحب کے دور میں وہاں پہ تبدیلی لا کر کی گئی تھی۔ وہ ہر کسی کو دکھائی دے رہا تھا کہ یہ مرکز میں بھی تبدیلی کی تمہید ہے۔